بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہن، شبان معظم کا مہینہ یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ آج جو میں عمل لے کے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کے رزق میں، دولت میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اس عمل کو تسبیح کے 10 دانوں پہ آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ کی انگلی 10ویں دانے پر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی مہینے میں ہر انسان کے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ میری پیاری بہن، ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے 1 لاکھ بھی مانگتا ہے اپنی حاجتوں دعاؤں کو، تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی کہ جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی، تو میری پیاری بہنوں، شعبان کے بدھ کے دن یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے تو میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر اور برکت ہوگی کہ وہ غربت، پریشانی، تنگ دستی جس کے لیے آپ سالوں سے پریشان تھے، تو بدھ کے دن کا وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ پریشانی ہے، ارجنٹ کوئی کام پڑ گیا ہے، کوئی مشکل آ گئی، تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، ہر انسان بے صبر ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ امیر و کبیر ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے۔ ہر کوئی بے روزگاری سے تنگ ہے، پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ دولت سے جھولیاں بھر لے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ میری گود بھر دے، میری سونی گود کو بھر دے، میرے گھر میں اولاد ہو، تو وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایسا خاص عمل ہے جس کو کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت اگر بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے تو اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جب نصیب اور تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو روک سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، وقت ہے، اگر آج آپ اپنی پسند کا نصیب تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ پسند کی شادی کے لیے آپ اس عمل کو پڑھ لو، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر لو، اگر آپ کے گھر میں بہت سارے مسائل ہیں تو اس کے لیے پڑھ لو، گھر میں برکت کے لیے اس عمل کو پڑھ لو، کاروبار میں ترقی کے لیے اس عمل کو پڑھ لو، اگر آپ کے کاروبار میں زوال ہے تو آپ اس کو عروج کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض ادا کرنے کے لیے بھی اس کو پڑھ لو۔ میری پیاری بہنوں، آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل ہیں، آپ ان کے لیے پڑھ لو۔ میری پیاری بہنوں، بدھ کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر آپ یہ عمل کر کے دیکھو تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کتنے جلدی حل ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس
تسبیح کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ جو کئی سال سے نہیں مل سکا، آج تسبیح کے داستانے پہ پڑھ لو تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا۔ اللہ پاک بہت رحیم ہے، کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ پھر نہ تو میرا اللہ تعالیٰ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس عطا کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، بس چند منٹ نکال کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو کچھ ٹائم نکال کے اس وظیفے کو نہیں کر رہا، اسے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ یہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے، بہت کامیاب وظیفہ ہے، بشرطے آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ یہ طاقتور وظیفہ ہے، اگر کوئی مشکل ہے، کوئی آپ کا کام نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بہت برکت بھی دے گا اور آپ کے مشکل ترین جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ اس عمل کو کریں گی، جائے نماز اٹھنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کی ہر کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ وظیفہ کامیابی کی گارنٹی سمجھا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آپ نے جس صورت کو پڑھنا ہے اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ پر کرم نوازی کریں گے اور اپنا خاص کرم فرما دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، آپ چلتی ہوں وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، بدھ کے دن آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، میری بات کو غور سے سنیے گا، دھیان سے، توجہ کے ساتھ، کوئی بات رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نماز ادا کریں، جہاں نماز پر بیٹھے رہیں۔ نماز کے بعد پھر آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ تصور میں چلے جائیں گے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی آپ ان کو یاد کریں، جو بھی آپ کے نیک مقصد ہیں اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہت بہتر ہے، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہوا، آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح توز اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی تو اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اسی لیے اس وظیفے کے اندر بھی توسبیر اور تسمیہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو آپ نے پہلے نمبر پہ آیت پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت بڑی مجرب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے راز پوشیدہ رکھے ہیں کہ اگر ایک راز بھی آپ پر ظاہر ہو جائے تو آپ ساری زندگی اس ایک آیت کو ہی پڑھیں گے۔ اس عمل کو پکڑ کر پڑھنا ہے آپ نے، مطلب یہ ہے کہ اسی کو آپ نے پکڑ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اسی کو ہی پڑھنا ہے، ذہن میں رکھنا، یاد میں رکھنا، اسے ہر حال میں آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ہوا، اسی طرح آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج بدھ شعبان کا دن ہے، شعبان معظم کا بابرکت دن ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کے دن اس عمل کو آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے بھی مال مال کرے گا، دنیا اور آخرت کی بھی آپ سنور جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری پیاری بہنوں، جب لا حول ولا قوت الا باللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، میری پیاری بہنوں یہ عمل آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، آپ یہ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر سورۃ اخلاص کی میں اگر فضیلت بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سورۃ اخلاص صرف 10 مرتبہ پڑھی جائے گی، ہر بار ہر دانے پہ الگ الگ سے پڑھیں گے۔ میری پیاری بہنوں، جب 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلمات، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا محبوب ہیں۔ یہ الحمدللہ یا رسول اللہ، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے، وہی رب ہے، تمام
تعریفیں میرے رب کے لیے۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ اندر سے فیلنگ جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر پہ یہ عمل کرنا ہے، الحمدللہ یا رب ہی، الحمدللہ یا رب ہی، الحمدللہ یا رب ہی۔ اس کو بھی آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے میری پیاری بہنوں۔ جب آپ تینوں آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ چہرے بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو اعمال کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ اس نے عمل کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، اس نے آج نمازیں کیا پڑھی اور کتنی نمازیں پڑھی، کون سے نیک کام کیے، بالکل بھی نہیں دیکھتا۔ بس میرا اللہ نواز دیتا ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے تو پھر آپ اس وظیفے کو اس طرح کر لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ اگر یہ رخصت ہو گئی تو پھر آپ یقین کریں کہ اگلے سال آئیں گی، اور پھر اگر ہم اس وظیفے کو نہیں کریں گے تو پورا سال پچھتاوا بھی ہوگا۔ تو ایک رات ہے بہت بڑی عظمت والی، برکت والی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے پیاری بہنوں، شعبان کی ہر رات میں بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ جب اللہ پاک راضی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، جتنی بار بھی آپ کا دل کرے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ بدھ کے علاوہ بھی آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی آئے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ نے اس عمل کو کر لیا تو پھر دعا مانگنا بے حد ضروری ہے، اور نفلی عبادت کے اندر تو دعا مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دعا نہیں مانگیں گے تو اس نفل کا پھر کیا فائدہ، کیونکہ ہر نفل کو، ہر عمل کو خاص مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو بھی آپ کے حاجات ہیں آپ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینی ہے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے، جس طرح کہ یا اللہ آپ سب جانتے ہو، یا اللہ ہمارے اندر جو بھی کمی ہے اس کو پورا کر دے، اس کو بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے جو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، جو بار بار مانگتا ہے، جو بار بار اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ضرور مانگ لو۔ یہ دنیاوی مصروفیات انسان کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے رسوائی کے۔ جتنا بھی ہو سکے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیا کریں میری پیاری بہنوں۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کریں، آپ دعا کریں تو اپنے پیاروں کے لیے بھی لازمی دعا کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔